السلام علیکم اور خوش آمدید اس گہرائی میں جائزے والی گفتگو میں۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے سب دیکھنے سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک سمارٹ اسکوپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ضرور کر لیں۔ جی ہاں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی، تاکہ یہ اہم باتیں زیادہ لوگوں تک پہنچیں۔ بالکل۔ تو آج ہم ایک بہت ہی مشہور کتاب پر بات کرنے والے ہیں، ڈاکٹر جارڈن بی پیٹرسن کی 12 رولز فار لائف، این اینٹیڈوٹ ٹو کیوس۔ جی، یعنی زندگی کے 12 اصول، انتشار کا علاج۔ ہاں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کے جو اہم نکات ہیں ان کا تھوڑا تفصیل سے جائزہ لیں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اصول اصل میں ہماری زندگیوں میں ترتیب لانے اور وہ جو انتشار یا کیوس ہوتا ہے، جی اس سے نپٹنے میں کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور شاید شروع میں یہ واضح کرنا اچھا ہو کہ پیٹرسن کے نزدیک یہ انتشار یا کیوس ہے کیا؟ ہاں، یہ اہم ہے۔ دیکھیں، یہ زندگی کی وہ غیر یقینی صورتحال ہیں، مشکلات ہیں، وہ نامعلوم پہلو جن کا سامنا سب کو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا۔ اور نظم یا آرڈر وہ ڈھانچے ہیں، وہ پریڈکٹیبلٹی، وہ قوانین جو ہمیں تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن بہت زیادہ نظم بھی وہ سختی لا سکتا ہے۔ تو یہ 12 اصول دراصل ان دونوں کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ زبردست وضاحت ہے۔ بنیادی طور پر یہ ذاتی ذمہ داری، سچائی اور ایک بامانی زندگی پر زور دیتے ہیں۔ بالکل، یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں بلکہ عملی زندگی سے جڑی ہیں۔ اچھا، تو پہلا اصول، کندھے سیدھے کر کے سیدھا کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں وہ لابسٹر والی مثال وہ تھوڑی عجیب نہیں لگتی شروع میں؟ ہاں، لگتی تو ہے، لیکن اس میں گہرا نکتہ ہے۔ دیکھیں، جانوروں میں بھی نا ایک قدرتی درجہ بندی ہوتی ہے، جی ہائرارکی۔ جی۔ اور جو جیتنے والا لابسٹر ہوتا ہے نا، اس کا پوسچر، اس کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، وہ زیادہ پر اعتماد لگتا ہے۔ تو انسانوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہماری جسمانی حالت کا ہماری ذہنی کیفیت پر اثر ہوتا ہے؟ بالکل، یہ صرف باہر سے مضبوط دکھنا نہیں ہے، یہ ایک اندرونی فیصلہ ہے کہ ہاں، میں زندگی کے مشکلات اور ذمہ داریوں کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا۔ جب جسم سیدھا ہوتا ہے نا، تو دماغ کو بھی سگنل جاتا ہے کہ ہم تیار ہیں۔ اس کا تو کیمیائی اثر بھی ہوتا ہے، جیسے سیروٹونن لیولز بہتر ہو سکتے ہیں۔ او واقعی؟ جی ہاں، اور ظاہر ہے دوسروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ لوگ قدرتی طور پر پر اعتماد لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو یہ پہلا قدم ہے، انتشار کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کرنے کا۔ مطلب یہ صرف دکھاوا نہیں بلکہ جسم اور ذہن کا ایک حقیقی تعلق ہے۔ اچھا، تو دوسرا اصول وہ بھی خود سے ہی متعلق ہے، اپنے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسے تم کسی اور کی مدد کے ذمہ دار ہو۔ جی یہ بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے پالتو جانوروں کی دوا کا وقت نہیں بھولتے، ہاں، لیکن اپنی صحت کو، اپنی دوا کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے بھلا؟ ہر انسان قیمتی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں، اپنا خیال رکھیں۔ خود رحمی یعنی سیلف کمپیشن۔ جی، خود رحمی اور اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کی قدر کرنا، یہ بہت بنیادی بات ہے۔ اگر ہم خود اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو دنیا میں پازیٹو کردار کیسے ادا کریں گے؟ صحیح، یہ تو خود قدری، سیلف ورتھ کی بات ہو گئی۔ بالکل، اسی بنیاد پر باقی ذمہ داریاں نبھائی جا سکتی ہیں۔ زبردست۔ اچھا، تیسرا اصول، یہ ہمارے سماجی تعلقات سے متعلق ہے۔ ایسے دوست بناؤ جو تمہارے لیے بھلائی چاہتے ہوں۔ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے، صحبت کا اثر۔ بالکل۔ تو یہ صرف اچھی کمپنی رکھنے کا مشورہ ہے یا اس سے کچھ زیادہ؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ ہے۔ دیکھیں، ہم لاشعوری طور پر ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں جن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کی عادتیں، ان کی سوچ۔ ہاں، ان کے معیار۔ جی، اگر دوست مثبت ہیں، خود بہتر بننے کی کوشش میں ہیں، آپ کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو بھی اوپر اٹھائیں گے۔ اور اگر منفی ہوں تو پھر ظاہر ہے ان کا منفی اثر بھی پڑے گا۔ پیٹرسن خاص طور پر ان رشتوں سے خبردار کرتے ہیں جو حسد یا ترس پر مبنی ہوں۔ اچھا۔ تو ایسے دوست چننا جو واقعی آپ کا بھلا چاہیں، یہ ذاتی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ انتخاب واقعی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اچھا، چوتھا اصول، یہ آج کل کے دور میں شاید بہت ہی زیادہ متعلقہ ہے۔ آج خود کو کل کے خود سے موازنہ کرو،
نہ کہ کسی اور سے۔ بالکل، سوشل میڈیا نے تو یہ مسئلہ اور بڑھا دیا ہے۔ جی ہاں، ہر کوئی اپنی بہترین زندگی دکھا رہا ہے تو موازنہ کرنا بہت آسان اور تکلیف دہ بھی۔ بالکل، اور یہ ایک لامت نہیں دوڑ ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز میں آپ سے بہتر نظر آئے گا۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ دوسروں کو چھوڑیں، اپنا مقابلہ خود سے کریں۔ دیکھیں کہ کیا آپ کل سے آج کچھ بہتر ہوئے ہیں؟ مطلب چھوٹی چھوٹی بہتری؟ جی، کیا کچھ نیا سیکھا، کوئی بری عادت کم کی، اپنے مقصد کے تھوڑا قریب ہوئے؟ اصل ترقی یہی ہے۔ یہ تو پرسپیکٹو بدلنے والی بات ہے۔ ہاں، اور یہ سوال بھی اہم ہے کہ اس ترقی کو ناپیں کیسے؟ شاید چھوٹے مینیجیبل اہداف مقرر کر کے اور ایمانداری سے اپنی پیش رفت کو دیکھ کر۔ زبردست۔ اچھا جی، 5واں اصول یہ والدین کے لیے ہے اور تھوڑا سخت لگتا ہے۔ اپنے بچوں کو ایسا کام کرنے نہ دو جن سے تمہیں ان سے نفرت ہو۔ ہاں، یہ جملہ تھوڑا چونکا دینے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا واقعی والدین کو بچوں سے نفرت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پیٹرسن کا مطلب یہ نہیں کہ والدین لفظی معنوں میں نفرت کرنے لگتے ہیں، لیکن اگر بچے مسلسل ایسی حرکتیں کریں جو ناقابل قبول ہوں، جو دوسروں کو پریشان کریں، جی، تو وقت کے ساتھ والدین کے دل میں بھی، چاہے وہ ظاہر نہ کریں، ایک منفی احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے بچوں کو سماجی حدود سکھانا، ڈسپلن۔ اچھا، یعنی نظم و ضبط؟ جی، لیکن محبت اور ہمدردی کے ساتھ۔ یہ بچوں کے اپنے فائدے کے لیے ہے، تاکہ وہ معاشرے میں چل سکیں۔ اگر ان کو روکا ٹوکا نہ جائے تو وہ نہ صرف بگڑ سکتے ہیں، بلکہ بعد میں انہیں ایڈجسٹ ہونے میں بہت مشکل ہوگی۔ یہ انہیں دنیا کے لیے تیار نہ کرنے کے برابر ہے۔ تو نفرت کا لفظ شاید اس ناخوشگوار نتیجے سے بچنے کی تاکید کے لیے ہے۔ سمجھ آئی، یعنی ڈسپلن دراصل تیاری ہے۔ اچھا، 6واں اصول یہ تو بہت مشہور ہے، دنیا پر تنقید کرنے سے پہلے اپنا گھر درست کرو۔ جی ہاں، ذاتی احتساب، پرسنل اکاؤنٹیبلٹی۔ مطلب پہلے اپنی ذمہ داریاں دیکھیں پھر دنیا کے مسئلے؟ بالکل، انسان اکثر اپنی کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے دوسروں پر یا نظام پر الزام لگانا زیادہ آسان سمجھتا ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ پیٹرسن کہتے ہیں کہ اگر واقعی دنیا کو بہتر بنانا ہے تو شروعات خود سے کریں۔ کیا آپ کا اپنا کردار ٹھیک ہے؟ کیا آپ اپنی روزمرہ کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں؟ اپنے قریبی رشتے کیسے ہیں؟ جی، اپنا گھر یعنی جو آپ کے اختیار میں ہے اسے ترتیب دیں۔ یہ پہلا قدم ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مایوس کن اصول نہیں بلکہ طاقت دینے والا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ کہیں نہ کہیں سے شروع کر سکتے ہیں، اپنے دائرے میں انتشار کو کم کر سکتے ہیں، اور یہ خود ایک تبدیلی ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکنا والی بات، زبردست۔ اچھا، 7واں اصول یہ زندگی کے معنی اور مقصد کے بارے میں ہے۔ وقتی فائدے ایکسپیرینسی کے بجائے بامانی مقصد کی پیروی کرو۔ جی، زندگی میں تکلیف تو ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہاں، سفرنگ۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ ایک راستہ ہے وقتی آسانی کا، جو فوراً آسان لگے، تکلیف سے بچائے، جیسے جھوٹ بول دینا، ذمہ داری سے بھاگ جانا۔ ایکسپیرینس سے۔ جی، دوسرا راستہ ہے معنی کا، یعنی کوئی ایسا مقصد چننا جو آپ کی ذات سے بڑا ہو، جس کے لیے آپ قربانی دینے کو، مشکل اٹھانے کو تیار ہوں۔ اچھا، پیٹرسن کے مطابق اصل اطمینان اسی بامانی جدوجہد میں ہے۔ جب آپ کسی بڑے مقصد کے لیے ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو تکلیف بے معنی نہیں رہ جاتی، وہ سفر کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور یہی چیز مشکل وقت میں ہمت دیتی ہے۔ بالکل، یہی معنویت یعنی میننگ فلنس ہے جو انسان کو بدترین حالات میں بھی آگے بڑھنے کی طاقت دیتی ہے۔ تکلیف سے بھاگنے کے بجائے اسے معنی دینا، یہ واقعی ایک الگ زاویہ ہے۔ اچھا، 8واں اصول بھی اسی طرح کی ایمانداری پر زور دیتا ہے۔ سچ بولو، یا کم از کم جھوٹ نہ بولو۔ جی، سچ کی اہمیت تو واضح ہے، لیکن یہ کم از کم جھوٹ نہ بولو والا حصہ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، ہمیشہ مکمل سچ بولنا شاید آسان نہ ہو یا ممکن بھی نہ ہو، لیکن پیٹرسن کہتے ہیں کہ اگر سچ نہیں بول سکتے تو کم از کم جھوٹ سے بچیں۔ کیوں؟ چھوٹے موٹے جھوٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ ہر جھوٹ آپ کو حقیقت سے تھوڑا دور لے جاتا ہے، یہ آپ کے اندر اور آپ کے رشتوں میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ جھوٹ کا جال اتنا الجھ جاتا ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سچ چاہے کڑوا ہو، وضاحت لاتا ہے۔ کلیرٹی۔ جی، یہ آپ کو حقیقت کی بنیاد پر فیصلے کرنے دیتا ہے، اور اگر بڑی تصویر دیکھیں تو سچائی صرف ذاتی کردار نہیں، صحت مند معاشرے کی بھی بنیاد ہے۔
اعتماد کی۔ بات تو گہری ہے، یعنی جھوٹ سے بچنا بھی سچائی کی طرف ایک قدم ہے۔ 9واں اصول یہ سننے کے بارے میں ہے۔ یہ سمجھو کہ جس شخص کی بات سن رہے ہو وہ تم سے کچھ زیادہ جانتا ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، حقیقی سماعت، ٹرو لسننگ۔ لوگ اکثر سنتے کم ہیں، جواب دینے یا تنقید کرنے کے لیے زیادہ تیار رہتے۔ بالکل، ہم اکثر اس لیے سنتے ہیں تاکہ اپنا جواب تیار کر سکیں، لیکن اگر اس نیت سے سنیں کہ شاید سامنے والے کے پاس واقعی کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں نہیں معلوم، کوئی تجربہ، کوئی علم۔ جی، تو گفتگو کا معیار ہی بدل جاتا ہے۔ اس کے لیے عاجزی چاہیے، یہ ماننا کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے۔ ہر شخص سے کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ یقیناً، اور یہ اصول غلط فہمیوں کو کم کرتا ہے، کیونکہ بہت سے مسائل آدھی ادھوری بات سننے سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، 10واں اصول بھی گفتگو سے متعلق ہے۔ اپنی بات میں وضاحت رکھو۔ بی پریسائز ان یور اسپیچ۔ جی، گول مول بات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انتشار بڑھتا ہے۔ جب ہم اپنے خیالات، احساسات یا مسائل کو واضح الفاظ میں بیان نہیں کرتے تو وہ ذہن میں دھندلے سے رہتے ہیں، غیر واضح۔ اچھا۔ پیٹرسن کہتے ہیں کہ چیزوں کو نام دینا، مسئلے کو ٹھیک ٹھیک بیان کرنا اس پر قابو پانے کا پہلا قدم ہے۔ یعنی جب مسئلہ واضح ہو جائے تو حل آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل، آپ اسے مینیجبل بنا دیتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، جبکہ غیر واضح گفتگو مسائل کو اور الجھا دیتی ہے۔ تو وضاحت چاہے سوچ میں ہو یا بات میں، نظم لاتی ہے۔ الفاظ کی طاقت کو استعمال کرنا۔ اچھا جی، 11واں اصول یہ تھوڑا حیران کرتا ہے۔ جب بچے اسکیٹ بورڈنگ کر رہے ہوں تو انہیں تنگ مت کرو۔ ہاں 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 ہاں، یہ دلچسپ ہے۔ اسکیٹ بورڈنگ ہی کیوں؟ یہ صرف ایک مثال ہے، اصل نقطہ ہے رسک لینا، چیلنجز کا سامنا کرنا، اپنی حدوں کو آزمانا۔ اچھا۔ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، اور پیٹرسن کہتے ہیں خاص طور پر لڑکوں کے لیے۔ اسکیٹ بورڈنگ میں گرنے کا، چوٹ لگنے کا خطرہ ہے، جی بالکل۔ لیکن اسی خطرے کا سامنا کر کے بچے ہمت، مہارت اور ریزیلینس یعنی لچک سیکھتے ہیں۔ تو کیا انہیں ہر خطرے سے بچانا ٹھیک نہیں؟ پیٹرسن کے مطابق بالکل نہیں۔ حد سے زیادہ حفاظت انہیں کمزور بناتی ہے، وہ زندگی کے اصل چیلنجز کے لیے تیار نہیں ہو پاتے۔ اوہ۔ تو پیغام یہ ہے کہ بچوں کو اور بڑوں کو بھی حدود کے اندر رہتے ہوئے کیلکولیٹڈ رسک لینے، اپنی صلاحیتیں آزمانے اور ناکامی سے سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ کردار سازی کا حصہ ہے۔ یہ بات بھی پہرے والے تربیت کے اصول سے ملتی ہے۔ اچھا، اور اب آخری 12واں اصول۔ جی ہاں، جب گلی میں بلی نظر آئے تو اسے تھپکی دو، یہ بھی علامتی لگتا ہے؟ جی ہاں، یہ بہت خوبصورت اور گہرا اصول ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، زندگی میں تکلیف ہے، دکھ ہے، نقصان ہے، بیماری، موت، یہ سب حقیقتیں ہیں، انتشار کا حصہ ہیں۔ ان سے فرار ممکن نہیں۔ جی، لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے بھی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں، خوبصورتی کے لمحے، مہربانی کے موقع بھی ہیں۔ اچھا۔ یہ اصول کہتا ہے کہ ان مشکلات کو نظر انداز نہ کریں، لیکن ان چھوٹی نعمتوں کو بھی ضائع نہ کریں۔ مشکل وقت میں بھی اگر کوئی اچھا لمحہ ملے، جیسے دھوپ کی کرن، دوست کی مسکراہٹ، ہاں، یا گلی میں ایک بلی جسے آپ پیار سے سہلا سکیں، تو اس لمحے کی قدر کریں، اسے محسوس کریں۔ واہ۔ یہ انتہائی مشکل حالات میں بھی امید اور شکر گزاری کا احساس جگانے کی کوشش ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ انتشار کے بیچ میں بھی خوبصورتی اور نظم موجود ہے، اگر ہم دیکھنا چاہیں۔ تو ان سب 12 اصولوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ یہ جیسے زندگی کے سفر میں اس ناگزیر انتشار کا سامنا کرنے کے لیے ایک طرح کا نقشہ ہے۔ جی بالکل۔ بنیادی پیغام یہی لگتا ہے کہ ذاتی ذمہ داری قبول کریں، سچائی کا سامنا کریں، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، اور وقتی آسانیوں کے بجائے کسی بامانی مقصد کے لیے جئیں۔ ہاں، یہی وہ چیزیں ہیں جو زندگی کے انتشار کو قابل برداشت بناتی ہیں اور اس میں کچھ نظم لانے میں مدد دیتی ہیں۔ بالکل۔ اور یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ یہ کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے، ان پر عمل کرنے کے لیے مسلسل کوشش چاہیے، ہمت چاہیے۔ آسان نہیں ہے۔ آسان نہیں ہے، لیکن پیٹرسن کے مطابق یہ کوشش زندگی کو زیادہ بامانی اور مضبوط بنا سکتی ہے۔ اور شاید اس گفتگو کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال یہ ہو سکتا ہے جی، کہ ان 12 اصولوں میں سے کون سا اصول اس وقت آپ کی زندگی سے سب سے زیادہ متعلقہ محسوس ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے وہ پہلا چھوٹا سا قدم کیا ہو سکتا ہے جو آپ آج اٹھا سکتے ہیں؟ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔
بہت خوب. اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں. جی تمام دیکھنے اور سننے والوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اور آخر میں ایک بار پھر یس جی کہ اسمارٹ اسکوپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.